شکر ہے اس پاک ذات کا جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جس نے آج پھر ہمیں توفیق عطا کی اپنے ذکر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی۔ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو درجات عطا کرنے والا ہے، وہی سب کی فریادیں سننے والا ہے، وہی سب کے غموں کو دور کر کے وہ خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ وہ ہمارا حقیقی مالک بادشاہ ہے، اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں توفیق عطا کی اپنے ذکر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی۔ تو دوستو، یہ گھڑیاں، یہ لمحات بہت ہی قیمتی لمحات ہیں۔ جس کو یہ لمحات میسر آتے ہیں، آج شاید ان کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں بند ہونے کے بعد جب یہ ذکر ہمارے سامنے آئے گا، ہماری سفارش کرے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کاش وہ لمحات جو ہم نے ذکر سے غافل گزار دیے وہ نہ گزارے ہوتے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور اس کا اجر عطا فرماتے۔ تو دوستوں، خود بھی کوشش کیا کرو وقت پر آنے کی، اور دوستوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کیا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو ساتھی جس کو دعوت دیتا ہے، اگر اس کی دعوت پر کوئی آدمی اس محفل میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان کو تو اجر دیں گے ہی، لیکن جس نے اس کو کہا تھا اس کا اجر جو اس کو ملا تھا وہ اس کو بھی ملے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو اجر دیتے ہیں تو اسی کے بدلے انشاءاللہ اس آدمی کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے جس نے اس محفل کے لیے یا اللہ کے ذکر کے لیے اس کو دعوت دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اپنے ساتھیوں کو اس طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی پاک ذات جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اس کی قرآن پاک کی آیات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حاجی خلیل صاحب کو تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعطلنا عليهم طيرا أبابيل اللہ ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ محمد خلیل صاحب جو قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق و شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن حکیم، برہان حکیم کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو جگمگاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کے صدقے ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اور حمد کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد اسحاق صاحب کو تشریف لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے ذکر کریں۔ صلی اللہ علیہ
سلطانہ دا سلطان بھی تو، رحمان بھی تو، سبحان بھی تو، سلطانہ دا سلطان بھی تو، دنیا نو بناون والا تو، دنیا نو بناون والا تو، اس دنیا دان کے بان میں تو اللہ کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا اللہ توفیق عبادت دے مینوں، اے رحیم کریم علیم ربا، توفیق عبادت دے مینوں، محشر وچ صدقہ سوہنے دا، محشر وچ صدقہ سوہنے دا، سوغات شفاعت دے مینوں اللہ سوہنے دے شہر مدینے دا، سوہنے دے شہر مدینے دا، منگتا تے سنگ بنا مینوں اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو تسکین پہنچا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور آواز میں سودا عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں جناب سعید صاحب کو، سلوہ سے جو تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعت خوانی سے پہلے کثرت سے درود پاک کی آواز بلند کیا کرو، پتہ چلے کہ الحمدللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا کے روزے پہ جا کے جو مانگا، خدا نے مجھے وہ سب کچھ دے ڈالا۔ بے شک بے شک اسی کی عطا ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کا کرم ہے۔
محمد خدا کے وہ سب سے الگ ہے بے شک سبحان اللہ آقا کے روزے پہ جا کے جو مانگا آقا کے روزے پہ جا کے جو مانگا خدا نے مجھے وہ سب کچھ دے ڈالا خدا کا وہ محبوب سب کا سہارا خدا کا وہ محبوب سب کا سہارا محمد ہے سونا نبی ہے وہ پیارا محمد ہے سونا نبی ہے وہ پیارا آقا کے روزے پہ جا کے جو مانگا خدا نے مجھے وہ سب کچھ دے ڈالا قرآن ہے وہ ہے قرآن سارا قرآن ہے وہ ہے قرآن سارا سب کے دلوں میں اسی سے اجالا سب کے دلوں میں ہے اس سے اجالا آقا کے روزے پہ جا کے جو مانگا خدا نے مجھے وہ سب کچھ دے ڈالا نہیں کچھ تمنا نہ خواہش ہے میری نہیں کچھ تمنا نہ خواہش ہے میری دیدار محمد نے سب کچھ سوارا دیدار محمد نے سب کچھ سوارا آقا کے روزے پہ جا کے جو مانگا خدا نے مجھے وہ سب کچھ دے ڈالا آخری دم تک اللہ رب العزت یہ شوق کو جاری و ساری رکھے اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی گاتے رہیں دامن امید کو پھیلائے رکھ دامن امید کو پھیلائے رکھ ہر دم آتی ہے سنا لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو میری رحمت تو تجھے پکار کر آواز دے رہی ہے اے میرے بندے آجا تجھے اپنے گوش میں لے لوں لیکن ہم ہی ہیں کہ اسے بھولے ہوئے ہیں لیکن ہمارا مالک ہم کو نہیں بھولتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا جتنا بھی دوستو شکر ادا کریں اس امت کے لیے تو انبیاء بھی التجائیں اور دعائیں کرتے رہے کہ اے میرے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما لیکن ہمیں تو بن مانگے سب کچھ ملا ہے تو کیوں نہ پھر اس مالک کائنات کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عبد الرزاق صاحب کو تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں صلی اللہ علیہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب سے کر اس گنبد خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد
رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اب ایسے کرنے بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو اب ایسے کرنے بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عبدالرزاق صاحب جو مدینے کی فضاؤں میں ہمیں لے گئے ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی جس نے دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے کشش ہے کیا اس میں کشش ہے کیا اس میں جو ہر کوئی تڑپ رہا ہے تڑپ یہی ہے کہ کیونکہ ادھر ہمارے آقا ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں لیکن وہاں تو جلوہ نما ہے سبحان اللہ میری قسمت میں وہ دن بھی آئے میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری اس کے سوا میرے آقا میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو اس سبز گنبد کی حاضری نصیب فرمائے سب کو اللہ تبارک و تعالی ادھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات خواب میں اپنی زیارت نصیب فرمائے ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرؤف بھٹی صاحب تشریف لے آئے ہیں آگے کا انشاءاللہ سلسلہ وہی چلائیں گے تو میں دعوت دیتا ہوں جناب اگلے نعت خان اور جناب محمد اسحاق صاحب تشریف لائیں اور آقا دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں دل کملا جلا ضد کردا وہ پانا تر لے من دا گل کوئی نہیں اے رو رو کے مینوں رلا
جدوں کھڑدا مدینے دے والے کوئی نہیں اے رو رو کے مینوں رلا دیندا جدوں کھڑدا مدینے دے والے کوئی نہیں تے جدوں روندا مدینے نوں اے یاد کر کے ہنجو اس دی چلدا ٹھل کوئی نہیں میں کہنا جھلیا چپ کر جا اوے کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں ایک کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں پھر صدا لگائیے سد لو آقا 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 آقا سد لو اس کمینے نوں کدی مرشد نال مدینے نوں آقا سد لو اس کمینے نوں کدی مرشد نال مدینے نوں نالے روشن کر دے سینے نوں سد لو آقا 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 سد لو جڑے لوگ مدینے جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاؤندے نے جڑے لوگ مدینے جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاؤندے نے ہر جولیاں واپس آؤندے نے سد لو آقا 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 میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار منانے دا ڈنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار منانے دا ڈنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جانی ورگی ٹور نہیں سد لو آقا 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 سد لو جدوں میں مدینے جاواں گا داڑھی نال جھاڑو لاواں گا جدوں میں مدینے جاواں گا داڑھی نال جھاڑو لاواں گا چوم خاک اکھاں وچ پاواں گا سد لو آقا 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 اکو تانگ مدینے جاون دی اس دل دی حسرت اور نہیں اکو تانگ مدینے جاون دی اس دل دی حسرت اور نہیں تیری سونیا تیری مرضی ہے تیرے اگے کسے دا
صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی آرزو ہی کر رہا ہے، اور کرے بھی کیوں نہ، جس کے بارے میں خالق دو جہاں نے مدینہ پاک کو وہ عظمت عطا فرما دی، خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا، عطروں سے بڑھ کر یار کا پسینہ بنا دیا، عطروں سے بڑھ کر یار کا پسینہ بنا دیا، اور رنگینیاں سمیٹ کر کائنات کی مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، میرے مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ کیوں نہ ہم مدینہ مدینہ کریں، کیونکہ مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ اس بزم کے اگلے سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب ناصر صاحب تشریف رکھتے ہیں، بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، ماشاءاللہ شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، میں نے جب پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، میں نے جب پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، میں نے جب آپ کی ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما، میں نے جب آپ کی ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر
پردہ چوما کبھی روزہ کبھی جالی کبھی پردہ چوما میں نے جب آپ کی اللہ اکبر اللہ اکبر میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما میں نے جب آپ کی سفر عرش پہ لے جانے کو جب جبریل آئے اپنے رخسار سے مہتاب کف پا چوما اپنے رخسار سے مہتاب کف پا چوما میں نے جب آپ کی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے اللہ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے جھوم اٹھا ناد پڑی رو دیا لپٹا چوما جھوم اٹھا ناد پڑی رو دیا لپٹا چوما میں نے جب آپ کی منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما میں نے جب آپ کی مدینے کو چوم رہے تھے خیالوں ہی خیالوں میں، اور
کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز مبارک کو چوم رہے تھے. ہر عاشق ہی مدینے کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے. اور کسی عاشق سے کسی نے پوچھا کہ مدینے میں کیا بات ہے, ہر لوگ ہی مدینے کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ عاشق کہنے لگا کہ آپ پوچھتے ہیں مدینے میں کیا ہے, مجھ سے پوچھے کہ آپ بتائیں مدینے میں کیا کچھ نہیں ہے. میں نے تو جدھر دیکھا مجھے معطر مدینے کی گلیاں, منور مدینے کی گلیاں, سہانی مدینے کی گلیاں, نورانی مدینے کی گلیاں. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا, مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اور ایک عاشق کا یہی جواب ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مولا تیری جنت تو بات کی بات, پہلے میں یہ جنت دیکھ لوں, کیونکہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, میں نے مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا. ننھے اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. سکتا ہے جس کا حق نے بلند کیا, دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا گنبد خضرا فکر نہیں ہے ہم کو کوئی, دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا. فکر نہیں ہے ہم کو کوئی, دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا. ہم پر ان کے فضل کا سایہ محفل
शफीक नक्शबंदी साहब की ताई साहिबा जिनका रात को इंतकाल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। और मेरी बेटी उसकी दादी सास, उनका भी रात को इंतकाल हो गया। और हमारे ये जो लंगर का पकाते हैं इस्माइल साहब, उनके मामूजाद भाई, उनका भी इंतकाल हो गया। इन सब के लिए दुआ की जाती है। और खासकर ARY के चेयरमैन जो उनके मालिक थे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी काविशों का आपको बखूबी इल्म है कि वो कितनी काविशें किया करते थे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। मैं समझता हूँ कि ये QTV का क़याम अमल में आना ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में देखा जाता है। और इंडिया वाले मुझे बताते हैं कि हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से चैनल हैं, जो भी चैनल खोले उसमें हिंदुओं के प्रोग्राम ही ज्यादातर होते हैं। और ये वाहिद ऐसा चैनल है कि हम इसको बड़ी रूटीन के साथ सुनते और देखते हैं। और खासकर अहले सुन्नत का ये नुमाइंदा चैनल है। अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम मर्द कलंदर को आखिरत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम पूरे ARY ग्रुप के इस दुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। और हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बाताज़िल्लाह आली ने हमें खास तौर पर ये मैसेज भेजा है कि अपनी हर महफिलों में उनके लिए दुआए खैर की जाए, फातिहा की जाए। इंशाअल्लाह तमाम ये जिनके मैंने नाम लिए हैं इनके लिए आज की शब, आज की इस महफिल में इंशाअल्लाह दुआए खैर की जाएगी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम जनाब इजाज मुगल साहब। देखा होता है आँख ने देखा बाजी बाजा काश वो
مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ اللہ ماشاءاللہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان سے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان سے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان سے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہر سے حرات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، ہر سے حرات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا
سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا کے اگلے سراہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد افضل صاحب کو میں ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان تشریف لے گئے تھے اور اپنے بیٹے کا نکاح ہی انہوں نے کیا۔ ہماری پوری محفل کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں لاتعداد مبارکباد دیں۔ اور پاکستان میں سب سے بڑا کیک جو مچلا، اور دوسری بات کہ پاکستان سے یہ بہت بہاریں لوٹ کر آئے ہیں۔ فیس بک پہ ہم نے ان کی تصویریں دیکھی، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ان کی سنگت میں رہے، لگتا ہے کہ بہت وقت ان کے ساتھ گزارا، اور کچھ چیزیں ان کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر کچھ چیزیں عیاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی یہ موجود تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیک غالباً 5000 پاؤنڈ کا کیک یا 5000 کلو کا کیک تھا، 5000 پاؤنڈ کا کیک انہوں نے ان کے ساتھ کاٹا، جو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں تھا۔ ان سے ہم انشاءاللہ علیحدگی میں بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے میں ایک شعر پیش کروں۔ میری جیب میں ایک بہت خوبصورت شعر پڑا ہوا تھا مظفر وارسی کا۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئے نہ گھر مل گیا، اور جب سے مجھ پر ہوا میرے مصطفیٰ کا کرم، جب پہ مجھ پہ ہوا میرے آقا کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، اور زندگی پھر رہی تھی، یہ ہم سب پہ یہ شعر فٹ ہوتا ہے کہ زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی، یا زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ محترم جناب محمد افضل صاحب۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھو وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے میں در مصطفیٰ کا منگتا ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں بس اسی در پہ سر جھکاتے ہیں بس اسی در پہ سر جھکاتے ہیں ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے سے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے سے میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے جب کوئی بات نہ بنے تیری یا نبی پکارا کر یا نبی پکارا کر وہ نوازے تو بات بنتی ہے وہ نوازے تو بات بنتی ہے ورنہ بنتی نہیں بنانے سے وہ نوازے تو بات بنتی ہے ورنہ بنتی نہیں بنانے سے میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے آل اتحاد جس کو کہتے ہیں
نبی کی آل کا ہے میرے مصطفیٰ کا وہ پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے میرے مصطفیٰ کا وہ پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے وسلم محترم جناب شاہد محمد صاحب ہے تمام ساتھی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔